الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کو ایمان کا جز اور ایمان کی بنیاد رکھا ہے. ایمان والوں کی ایک نشانی اللہ تعالی نے کثرت ذکر اللہ کو قرار دیا ہے، کثرت محبت کو قرار دیا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. گزشتہ بیان میں اسی سے متعلق عرض کیا جا رہا تھا. اللہ تعالی ایمان والوں میں اپنی محبت کا غلبہ دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ جب تک اللہ تعالی کی محبت کا غلبہ نہیں ہوگا ایمان میں کمال پیدا نہیں ہوگا. یہ محبت یہ انسان کو، ایمان والے کو ہر عمل پر ڈالتی ہے. جب تک اللہ تعالی کی محبت دل میں نہیں ہوگی، اس کا غلبہ نہیں ہوگا، تو پھر ہر عمل بوجھ محسوس ہوگا، ہر عمل کے کرنے میں سستی اور کاہلی ہوگی. اس طرح یہ محبت اللہ کی دل میں پیدا ہوگی. اللہ تعالی نے اس کے کئی اسباب رکھے ہیں. ان اسباب کو اختیار کیا جائے گا تو پھر یہ محبت دل میں پیدا ہوگی، اس محبت کا غلبہ ہوگا. سب سے بڑا سبب اللہ کی محبت پیدا کرنے کا وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ کی یاد ہے. اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ جو جس کو جتنا یاد کرتا ہے اتنی اس کی محبت دل میں ہوتی ہے، اور جس کی محبت دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اسی کو انسان یاد کرتا ہے. جو شخص کسی کا زیادہ تذکرہ کرے، اس کا ذکر کرے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں شخص سے اس کو بڑا تعلق اور محبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو زیادہ یاد کر رہا ہے. حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک احتیاط کی، جیسے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جب اہل اللہ آتے تھے، بہت پائے کی اللہ والی عورت تھی. ایسی عورتوں میں زاہد اور عابدہ عورتیں بہت کم پیدا ہوئی ہیں، بہت اللہ والی. اور بڑے بڑے حضرات، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات ان کی خدمت میں جاتے تھے، ان سے استفادہ کرتے تھے. اتنی بڑی شخصیت تھی ان کی. تو جب ان کے پاس لوگ آتے تھے اور آ کے شیطان کی مذمت کرتے تھے، شیطان کو برا بھلا کہتے تھے، زیادہ شیطان کا ذکر کرتے تھے، تو وہ روک دیا کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ میرے سامنے شیطان کا زیادہ ذکر نہ کرو. تم جو بار بار شیطان شیطان کہہ رہے ہو، مجھے لگتا ہے کہ شاید شیطان سے تمہیں محبت ہے جب بھی اس کا ذکر زیادہ کر رہے ہو. اللہ اکبر ہے. جس چیز کی محبت ہوتی ہے تو انسان اس کا ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی دولت، ایسی نعمت عطا فرمائی ہے
کہ میری محبت تم کیسے حاصل کرو، کیسے پیدا کرو، مجھے یاد کرو، فاذکرونی، مجھے یاد کرو، اور پھر یاد بھی کیسے کرو، فاذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، یاد بھی بہت زیادہ کرو، خوب کرو۔ کسی عبادت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کثرت کے ساتھ کرو، کثرت کے ساتھ کرو۔ نماز کے بارے میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ صلو کثیرا، خوب نماز پڑھو، نہیں۔ ذکر کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذکر میرا کرو، بہت زیادہ کرو، کثرت کے ساتھ کرو، اور پھر کثرت کے ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی قید بھی نہیں لگائی، اس حالت میں کرو، اس حالت میں نہ کرو، اس وقت میں کرو، اس وقت میں نہ کرو، نہیں، ہر وقت میرا ذکر کرو۔ اولو الالباب کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، عقل مند لوگ، عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو ہر وقت اللہ کا ہر حالت میں ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیٹے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ نماز میں فرض نماز ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نفل کے اندر بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے، اگر کوئی بیمار ہے بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے۔ ذکر کے اندر کسی حالت کو مقید نہیں فرمایا۔ پھر انسان جو بھی عبادت کرتا ہے اس میں شرائط ہوتی ہیں، اس میں قیودات ہوتی ہیں۔ ذکر میں اللہ نے ساری قیودات ہی ختم فرما دی۔ نماز ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک اگر حدث اکبر ہے نہیں پڑھ سکتے، اگر حدث اصغر ہے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح دیگر عبادات میں شرائط ہیں، لیکن ذکر میں اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی، جو بھی تمہاری حالت ہے تم مجھے یاد کر سکتے ہو، اس لیے کہ یہ عشق کا معاملہ ہے۔ ذکر سے اللہ کی محبت، اللہ کا عشق حاصل ہوتا ہے، اور عشق و محبت کے اندر قیودات نہیں ہوتی۔ عشق و محبت کا ضابطہ کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ یہ قیودات سے ماورا ہوتا ہے محبت کا معاملہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم ہر حال میں مجھے یاد رکھو، ہر حال میں مجھے یاد کرو، اور اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، حتیٰ یقال انک مجنون، کہ لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہیں۔ کیا کہیں بھائی؟ دیوانہ کہیں۔ اب یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے یہ دولت ہمیں عطا فرمائی۔ اب کس طرح اللہ کو یاد کرنا اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ ہماری زبان سے نکل رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ یہ تصور کریں کہ میں جب اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر، کوئی ٹھکانہ ہے؟ یہ ساری مخلوقات جتنی بھی ہے نا، جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے انسان کے علاوہ، یہ سب بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ سب اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ جتنی مخلوق ہے سب اللہ کی یاد میں لگی ہوئی ہے۔ یہ ذرہ ذرہ، یہ حشرات الارض، پانی کے اندر مچھلیاں، بلوں کے اندر کیڑے مکوڑے، یہ اڑتے ہوئے پرندے، یہ چوپائے، یہ سب اللہ کی تسبیح، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ لیکن ان کا یاد کرنا اپنی جگہ پر، لیکن ان کو اللہ یاد نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی عبادت یہ ہے کہ یہ اللہ کو یاد کریں، لیکن اللہ ان کو یاد نہیں کرتے۔ جب یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا، انسان کو یہ اعزاز عطا فرمایا، فاذکرونی، تو مجھے یاد کر، اذکرکم، میں تجھے یاد کروں گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے خلوت میں یاد کرتا ہے، تنہائی میں یاد کرتا ہے، اور یہ تنہائی کا یاد کرنا یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے، بڑا محبوب ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 افراد عرش کے سائے تلے ہوں گے روز قیامت، ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے
خلوت میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کا آنسو ٹپک گیا ہوگا، رو دیا ہوگا، خلوت میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، اس کو بھی اللہ اپنے سائے تلے جگہ نصیب فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تنہائی میں مجھے یاد کرے گا تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کروں گا۔ اب اگر ذکر خلوت میں کر رہے ہیں، تنہائی میں کر رہے ہیں، یہ تصور کریں کہ میں جو ذکر کر رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی یاد کر رہے ہیں، محبت پیدا ہوگی نہیں ہوگی؟ کسی پر ہم کسی پہ قربان ہو جائیں، کسی سے محبت شروع کر دیں اور ہمیں یہ پتا ہو کہ جب میں اسے یاد کر رہا ہوں میرا محبوب میرا بھی ذکر کر رہا ہے، میرا محبوب مجھے بھی یاد کر رہا ہے، کیسی محبت پیدا ہوگی محبوب کی؟ اللہ فرماتے ہیں تنہائی میں یاد کرو، میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا۔ اور اگر مجمع میں یاد کرتے ہو، یہ مجموعہ ہے، اس وقت ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات، یہ بھی ذکر الہی ہے، یہ سب ذکر ہے، دین کی بات کرنا یہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ مجمع کے اندر ذکر ہو رہا ہے، یا تو حقیقی ذکر ہو رہا ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں بیٹھ کر، اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اگر مجمع کے اندر میرا کوئی ذکر کرتا ہے، افراد ذکر کرتے ہیں، تو میں ان کا ذکر اور ان کو یاد کہاں کرتا ہوں؟ ان سے اعلیٰ مجمع میں، معصومین کے مجمع میں، اور وہ کون ہے؟ فرشتوں کا مجمع، فرشتوں کی جماعت۔ اللہ تعالی ہمارے اس ذکر کو فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، ان کے سامنے ہمارا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہوئی ہے، ان کی ڈیوٹی، ان کا کام کیا ہے؟ وہ روئے زمین پر گھومتے رہتے ہیں، خاص طور پہ مساجد، خانقاہیں، دینی مراکز، ان کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے، اور ایسی جگہوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، سب شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں کو، ایسی مجالس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور جب یہ ذکر کی مجلس ختم ہوتی ہے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ جانتے سب ہیں، سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، لیکن وہ بتانا چاہتے ہیں انسان تجھے جو میں نے پیدا کیا ہے کس لیے پیدا کیا ہے؟ یہ جو دل میں نے تمہیں عطا کیا ہے یہ کس لیے عطا کیا ہے؟ اس لیے پیدا کیا کہ تم میرے ہو جاؤ، یہ دل اس لیے دیا ہے کہ اس دل میں مجھے بسا لو۔ دیکھو میں تمہارا کیسا اعزاز کرتا ہوں فرشتوں کے سامنے، ساری مخلوق کے سامنے۔ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ بتاتے ہیں اللہ ایک ایسی مبارک محفل سے آ رہے ہیں کہ جس میں آپ کو بندے یاد کر رہے تھے، آپ کو بندے یاد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے جو مجھے یاد کر رہے تھے، جنہیں چھوڑ کر تم آئے ہو، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ مجھے دیکھا ہے؟ دیکھ کر تو آدمی عاشق ہو جاتا ہے نا، کسی کا حسن دیکھ لیا، کسی کا کمال دیکھ لیا، کسی کے نوالات دیکھ لیے، انسان اس سے قربان ہو جاتا ہے۔ میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھا تو نہیں ہے، آپ تو پردہ غیب کے اندر ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں اے فرشتوں اگر میرے یہ پیارے بندے مجھے دیکھ لیتے پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا؟ اللہ اکبر۔ اور اسے کہتے ہیں اللہ اگر آپ کو دیکھ لیتے تو یہ تو بالکل دیوانے اور پاگل ہو جاتے، دنیا کو دنیا ہی کو چھوڑ دیتے، دنیا کو چھوڑ دیتے۔ اللہ اکبر۔ انسان کسی حسن کو دیکھتا ہے مبہوت ہو جاتا ہے، اور اللہ کا حسن کیسا ہوگا یہ تو جنت میں ہمیں پتہ چلے گا۔ جنت میں جب اللہ تعالیٰ سارے غیب کے پردے ہٹائیں گے اور اپنا حسن ظاہر کریں گے، الی ربها ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ،
سرسبز و شاداب وہ چہرے جنت کے اندر اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. رب کا دیدار. اور جب رب کا دیدار ہوگا جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے. جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے. یہ نعمتیں ہیچ ہیں اور چاہیں گے ہر وقت اللہ کا دیدار ہی ہوتا رہے. اے اللہ اگر یہ آپ کا دیدار کر لیتے, آپ کو دیکھ لیتے, پھر تو یہ دیوانے ہو جاتے بالکل. پھر تو ہر وقت اللہ اللہ کرنے میں لگے رہتے. اے فرشتوں یہ بتاؤ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت مانگ رہے تھے. پوچھیں گے جنت دیکھی؟ دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے, جنت تو دیکھی نہیں. فرمایا اگر جنت کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرمایا جنت کو اگر دیکھ لیتے پھر بھی وہی حال ہوتا کہ بس دیوانے ہو جاتے. پھر جنت کے ہر وقت جنت والے ہماری میں لگ جاتے ہیں. کس چیز سے پناہ مانگ رہے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے. جہنم کو دیکھا؟ کہا نہیں. دیکھ رہے تھے اللہ اگر جہنم کو دیکھ لیتے پھر تو نہ کسی گناہ کے قریب جاتے اور نہ کسی آپ کی نافرمانی کا تصور کرتے. یہ کیا؟ یہ اللہ کا فرشتوں کا کلام ہو رہا. اور کس نسبت سے ہو رہا؟ ہم نے اللہ کو یہاں بیٹھ کے یاد کیا, اللہ ہمیں وہاں یاد کر رہے ہیں. اور پھر فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا, گواہ رہو تم کہ جتنا بھی مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے, جن کو چھوڑ کے تم آئے وہ ذکر کر رہے ہیں, ان سب کی میں نے مغفرت کر دی. سب کی کیا کر دی بھائی؟ مغفرت کر دی. اللہ اکبر. قربان جائے اللہ تعالیٰ کی شان مغفرت, شان رحمت کے. ہم لوگ کیا اس زبان سے جو ذکر کر رہے ہیں کیا ہماری حیثیت ہے؟ اگر ذرا ہم اپنا جائزہ لیں, اپنے گریبانوں میں جھانکے, ہر طرف گناہ ہی گناہ دکھائی دیتے ہیں. ہر لمحے ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں. ہمارے بال بال میں گناہ موجود ہے, لیکن وہ کتنے قریب ہیں جو ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. کتنا دل سے یاد ہو رہا ہے, کتنا دکھاوے کا ہو رہا ہے, کتنا سستی اور تکاسل سے ہو رہا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ چلو جیسے ہو رہا ہے مجھے یاد کر رہے ہیں, میں نے سب کی مغفرت کر دی. اور پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بات پوچھنی ہے آپ سے. پوچھے کیا بات ہے؟ اے اللہ ایک بندہ آپ کا ایسا بھی تھا کہ وہ ذکر کے اندر شریک تو نہیں تھا, یہاں پر بیٹھا ہوا تو نہیں تھا, وہ گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ اللہ کے یہ نیک بندے اللہ اللہ کر رہے ہیں, وہ بھی دروازے میں کھڑا ہو گیا اور ان کو دیکھنے لگا. یا اللہ وہ اس مجلس میں بیٹھا نہیں, اس جماعت میں شریک نہیں ہوا, صرف ان کو دیکھتا رہا, ان کے پاس سے وہ کھڑا ہو کر ان کا نظارہ کرتا رہا. اے اللہ اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائیں گے دیکھو یہ ذکر کرنے والے, میری یاد کرنے والے, یہ میرے عاشق, یہ میرے محبین مجھے اتنے محبوب ہیں کہ اگر کوئی ان کے قریب کھڑا بھی ہو گیا میں نے ان کے طفیل میں اس کی بھی مغفرت کر دی. اس کی مغفرت, چلو بھائی ان کی مغفرت ہو جائے. اللہ اکبر. یہ اہل اللہ کی صحبت کا اثر ہے. اہل اللہ کے قریب بھی کوئی آ جائے, ان کی صحبت میں بھی کوئی آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی صحبت کی برکت سے بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. اب دیکھیں فاذکرونی اذکرکم, ذکر کریں, اللہ اللہ کریں. اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو بھی مقید نہیں کیا کہ صرف ایک تسبیح پڑھ لو, ایک ہی طرح کی پڑھو. رنگ برنگی تسبیحات رکھی, رنگ برنگے ذکر رکھے. سبحان اللہ کا مزہ اور, الحمدللہ کا مزہ اور, اللہ اکبر کا مزہ اور, لا الہ الا اللہ کا مزہ اور. ارے صرف اللہ محبت کے ساتھ کہہ کر دیکھیں, اللہ اللہ اللہ, دیکھیں کیسی مٹھاس, کیسی چاشنی اس لفظ اللہ پر حاصل ہوتی ہے. جتنا اس کو دل میں اتاریں گے اتنی اللہ کی محبت پیدا ہوگی. پہلا سبب اللہ کی محبت کے پیدا کرنے کا کثرت ذکر اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کثرت سے اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دے, ہمیں ذاکرین کی جماعت میں اللہ تبارک و تعالی شامل فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی
وعلى آله وأصحابه بارك وسلم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.